خود اپنی ایک تاریخ بن گئی ہے۔ میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ اہل بیت اور استحکام پاکستان۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ان کی توجہ کی وجہ سے قائد اہل سنت نے ہمارے شورا کے اجلاس میں یہ فیصلہ فرمایا کہ ملک بھر میں ہماری جتنی کانفرنسیں ہوں گی اس کا عنوان تحفظ ختم نبوت ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی عنوان آپ نے رکھنا ہے وہ عنوان آپ رکھیں گے، چونکہ یہ مسئلہ اس وقت اہم ہے اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہے۔ ہم سب سے پہلے اس عنوان پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت جب مبارک ثانی کیس کا حوالہ تھا تو سب سے پہلے جلوس قائد اہل سنت کے حکم پر ہماری جماعت نے اسلام آباد میں نکالا تھا، اور اسلام آباد کے اس جلوس میں ہم نے کہا تھا 25 تاریخ تک اگر یہ نظر ثانی نہ ہوئی اور حکومت نظر ثانی کی اپیل میں نہ گئی، حکومت نے وہاں مذاکرات کر کے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 25 سے پہلے اپیل میں جائیں گے۔ پھر وہ اپیل میں گئے اور 25 تاریخ سے پہلے وہ فیصلہ ہوا، ورنہ قائد اہل سنت نے 25 اگست کو کراچی میں اس حوالے سے اس اہم عنوان پر لائے عمل دینا تھا۔ الحمدللہ سب سے پہلے اس محاذ پر، اس موقع پر اگر کوئی جماعت آئی تو وہ آپ کی۔ اسٹیج پر ہماری جماعت کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہمارے بھائی عبدالعزیز شخصیت اور خطیب حضرت علامہ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب کی تشریف فرما ہے، اور وہ بھی بہت مختصر وقت میں ایک خوبصورت گفتگو آپ سے فرما چکے ہیں۔ میں عنوان کی مناسبت سے جو سب سے آخری عنوان ہے استحکام پاکستان، میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ باقی عنوان تو روز آپ ہمارے سنتے رہتے ہیں۔ میں استحکام پاکستان سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں استحکام پاکستان کا عنوان بھی رکھتے ہیں۔ استحکام پاکستان کو عنوان کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ہیں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ہیں، اور پاکستان کے ہونے ناطے ہم پاکستان کی بات کو کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں۔ دفاع پاکستان کو ہم اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ ہر موقع پر جب بھی ضرورت پڑی پاکستان کی ہماری، تو ہم پاکستان کی اس دفاع کے لیے پیش رہے، اور جب بھی ضرورت پڑے گی ہم پیش رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام اس بر صغیر میں صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بننے کے لیے ایک نعرہ لگا تھا، اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب کیا آیا تھا؟ جواب کیا آیا تھا؟ ریاست بنانے والوں نے، ملک بنانے والوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم ملک بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے تصور کی دنیا میں سوال کیا، آپ ملک کیوں بنانا چاہتے ہو؟ ڈھول بجانے کے لیے، باجے بجانے کے لیے، آزاد ریاست کے طور پہ ناچنے اور گانے اور بے حیائی اور فحاشی کے لیے؟ انہوں نے کہا ان سب کاموں کی اجازت تو یہاں بھی ہے، ہم ایک ملک بنانا چاہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر ہو، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو۔ اس لیے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک بار سب بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اگر آپ ذرا پیچھے جائیں اور بہت ہی پیچھے جائیں اور 1400 سال پیچھے آپ چلے جائیں، اور جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تھے، اور جب آپ کو نبوت ملی تھی اور آپ نبوت اور رسالت لے کر آئے تھے، اور آپ کو حکم ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں کو بلاؤ، تو آپ نے جب لوگوں کو اس پہاڑ پر بلایا تھا، اور بلانے کے بعد آپ نے قوم کو جو پیغام دیا تھا اور جو بیانیہ دیا تھا اور جو پہلی بات کہی تھی اور جو پہلا اعلان کیا تھا لوگوں کو سنورنے کے لیے اور صحیح رستے پر
لیے جو آپ نے دعوت دی تھی، اس دعوت کے جو پہلا بیانیہ اور پہلی تقریر اور پہلا کلمہ تھا وہ بھی یہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ جب پاکستان بننے لگا تو بانیان پاکستان نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد اس پوری دنیا کو اس بدبختی سے، ظلم سے، عداوت سے، نفرت سے، غلامی سے، غلامی کی زنجیروں سے نکالنا چاہا تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہاں بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا، اور پھر لا الہ الا اللہ کے اس نعرے کو پہلے قبول کرنے والے، پہلے لینے والے، پہلے وصول کرنے والے، اسے اٹھانے والے، اسے سمجھنے والے، اسے لے کر چلنے والے، اسے پڑھ لینے کے بعد پہلے مومن بننے والے، پہلے مجاہد بننے والے، پہلے دیندار بننے والے، انسانیت کی ہدایت کا راستہ بننے والے، انسانیت کی ہدایت کا مرکز بننے والے، منبع بننے والے، انسانیت کے لیے روشنی بننے والے، روشنی کے ستارے بننے والے، اس کلمے کی بنیاد پر بدل کر آنے والے، صداقت، دیانت، امانت، شرافت اور حیا کے اس پیکر کو، اس پیکر سے یہ سبق لینے والے اور اس کے پھر پیکر بن جانے والے، دنیا عالم میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک کرن بن کر لا الہ الا اللہ کے اس مفہوم کو نکلنے والے جو پہلے لوگ تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ ملک بنا، آئے کوئی ہمارے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کر انکار کرے کہ نعرہ لا الہ الا اللہ نہیں لگا تھا، کوئی بتائے لا الہ الا اللہ پر قوم جمع نہیں ہوئی تھی، کوئی بتائے تمام طبقات نے اس وقت کی قیادت کا ساتھ کیا لا الہ الا اللہ پہ نہیں دیا تھا؟ تم جہاں بیٹھ کر بحث کرو گے تمہیں اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن کر اگر کوئی آیا تھا وہ صحابہ تھے۔ پاکستان میں جب نعرہ لگا تھا لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد پر ملک بنائیں گے تو سارے طبقات نکل کر آئے تھے، یہی نعرہ لگایا تھا اور نعرہ لگا کر کہا تھا ہم اس مقصد کے لیے پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ بچہ، جوان، بوڑھا، بزرگ، فرد، عورت، مرد، عورتیں سبھی نکل پڑی تھی، سب کی زبانوں پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ تھا۔ اس بات کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا تو اس بات کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ دیا تھا تو اسے سب سے پہلے صحابہ نے لیا تھا۔ پاکستان بنانے والی قیادت نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے کر دنیا کو بتایا اس پاکستان کی طرف آنے والا یہ نعرہ مدینہ سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے، بھاولپور کے لوگوں یہ نعرہ ہواؤں کی دوش پہ نہیں آیا، پانی پر تیرتا ہوا نہیں آیا، سمندر پر چلتا ہوا نہیں آیا، یہ یوں پھینکا تو فضاؤں میں چل کر نہیں آیا، یہ کلمہ رسول اللہ کے لبوں سے نکلا ہے۔ ابو بکر نے پڑھا ہے، عمر نے پڑھا ہے، عثمان نے پڑھا ہے، علی نے پڑھا ہے، طلحہ نے پڑھا ہے، زبیر نے پڑھا ہے، بلال نے پڑھا ہے، خباب نے پڑھا ہے، خبیب نے پڑھا ہے۔ صرف پڑھا ہی نہیں ہے بلکہ اسے لے کر دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ نکل پڑے ہیں۔ اس کلمے کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے انہیں بدر میں جانا پڑا، یہ بدر میں گئے، انہیں احد میں جانا پڑا، یہ احد میں گئے، انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، انہیں بدر چھوڑنا پڑا، انہوں نے بدر چھوڑ دیا، انہیں علاقہ چھوڑنا پڑا، انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو لے کر رسول اللہ سے لے کر یہ آگے بڑھے، ہر قربانی پیش چلی، تب تیرے تو پہ یہ لٹے، چلتے انگاروں پہ یہ جلے، تب تیدار پہ یہ لٹکے، ظلم و چکی میں یہ پیچھے، بچے اور خاندان قوم قبیلہ انہوں نے چھوڑ دیا اور سبھی چھوڑ کر یہ آگے کو بڑھے۔ بدر، احد، حنین، خیبر، تبوک، یرموک غزوات تک یہ پہنچ گئے
अपनी तलवारों को लहराया, दुश्मन से मुकाबला किया, लड़ते लड़ते ये आगे बढ़े, रूम इनके पास आया, फारस इनके पास आया और दुनिया के कोनों कोनों तक इन्होंने इस्लाम का परचम लहराया। एक वक्त आया जब पश्चिम दुनिया के बाजारों पर झंडा इस्लाम, अलम इस्लाम बुलंद हो रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं कायनात के जर्रे जर्रे में गूंज रही थी। हवाओं के जरिए कलमा नहीं पहुंचा, इन चश्मों ने पहुंचाया था, इन वजूदों ने पहुंचाया था, उन जज्बों ने पहुंचाया था, उस हकीकत ने पहुंचाया था, उस जमात ने पहुंचाया था। बात पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंची जब इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म जबर हो रहा था। तो कौमी नजरिए की बुनियाद पे जब हमें एक वतन चाहिए था, जिस वतन में हम इस्लाम के नाम पर सर उठाकर जी भी सके, बात भी कर सके, उस दिए हुए नजरिए के मुताबिक हमने इस मुल्क को दो नजरिया की बुनियाद पे तकसीम कर मिल देना चाहा। हिंदुस्तान से एक खित्ता पैदा करना चाहा। उस खित्ते की सूरत क्या बनी? उस खित्ते की सूरत ये बनी कि जो नारा था वो मक्का मुकर्रमा से आया था, दिया हुजूर ने था, लिया सहाबा ने था, पहुंचाया उन्होंने था। उस खित्ते पर उस निजाम को नाफिज करना है तो बुनियादी कलमा था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको पहुंचाया किसने? सहाबा ने। पाकिस्तान के लिए नारा लगा था ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि कलमा पहुंचाने वालों का नाम क्या था। इन दोनों बातों में किसी पे एतराज और इख्तिलाफ है, टेबल पर बैठकर हमसे बात करें। हम तुम्हें तारीख की जबान में, हम तुम्हें अकाबिर की जबान में, हम तुम्हें बुजुर्गों की जबान में, पढ़ाई की दुनिया में बताएंगे पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह पानिया ने, पाकिस्तान ने दिया था। और ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचाने वाले तबके का नाम क्या था? नाम क्या रखे? पानिया ने पाकिस्तान के सामने एक मसला आया, नाम क्या रखे उस खित्ते का जो ला इलाहा इल्लल्लाह के माने पर है? उसका नाम क्या रखा जाए? बानिया ने पाकिस्तान में उसका नाम तजवीज किया पाक आस्तान। क्या नाम था? पाक आस्तान से बना पाकिस्तान। हमें मुहब्बे वतनी का दर्स देने वालों, मुहब्बे वतनी हमसे सीखो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आगाज मक्का से हुआ था, कलमा मक्का में था। गारे हिरासिया के रसूलुल्लाह ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर मंशूर ला इलाहा इल्लल्लाह का था जो मक्का मुकर्रमा से लिया। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मक्का मुकर्रमा से चला तो मदीना तैयबा में निजाम बना, निजाम बना, निजाम निफाज बना, निफाज बन के मदीना तैयबा दुनिया में इस्लाम की सबसे पहली रियासत बनी। सबसे बड़ी रियासत बनी, उस सबसे बड़ी पहली रियासत जिस रियासत के बानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें साथीए कौसर कहते, शाफे मैशर कहते, जाने जहां कहते हैं, महबूब खुदा कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, अहमद मुस्तफा कहते हैं। हाँ हाँ वो खैरुल वरा बद्रुल तुजा शम्सुल जुहा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन राहतुल राशिदीन इमामुल अव्वलीन इमामुल मुरसलीन हादी आलम रहमत के कुल रहमत के मुजस्सम अबू बकर उमर उस्मान हैदर के पैगंबर रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम और फातिमा के
زمانہ جس ریاست کے بانی بنے اس ریاست کو کیا کہتے ہیں؟ ریاست مدینہ طیبہ. کیا؟ مدینہ طیبہ. پاکستان بنا. کلمہ وہ لیا جو مکہ میں آیا تھا، ریاست وہ لی جو مدینہ میں بنی. سمجھو پاکستان کو. میں پاکستان کی عزت میں آج کیسے آنے دوں؟ مجھے تانا دینے والوں تم پاکستان پاکستان کرتے ہو، تمہیں کیا ملا ہے؟ میں انہیں جواب دیتا ہوں مجھے کچھ بھی نہ ملے، مجھے کچھ بھی نہ چاہیے. میں نے کچھ لینے کے لیے پاکستان پاکستان نہیں کہا ہے، میں نے ریاست مدینہ کو سامنے رکھ کر پاکستان کہا. لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا کلمہ کیا؟ پہنچایا کس نے؟ مدینہ منورہ پہنچے. ایک ریاست قائم کی. ریاست کا نام کیا ہے؟ مدینہ طیبہ. پاکستان کے پاکستان نام ہی نہیں ہے. پاکستان نام ہی نہیں ہے. کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پاکستان ترجمہ ہے. پاکستان ترجمہ ہے. اس نے کہا کس کا ترجمہ ہے؟ میں نے کہا مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے. مدینہ طیبہ کا معنی پاک شہر، پاک آستان. مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے پاکستان ہے. دنیا میں پہلی ریاست اسلام کے نام پہ مدینہ منورہ میں بنی ہے، اور دنیا میں دوسری ریاست اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہے. میں پاکستان کو لفظوں میں، شرابوں میں، باتوں میں، نغموں میں، ترانوں میں، کتابوں میں، ورقوں میں، لفظوں میں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا. دنیا پوچھتی ہے تو پاکستان کو کس میں پڑھتے ہو؟ میں نے جواب میں کہا میں پاکستان کو مدینہ طیبہ کے ترجمے میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. ریاست کے لوگوں، کمال. جو پاکستان کو مدینہ کا ترجمہ سمجھتا ہو وہ پاکستان میں اختشاش اختلاف پھیلائے گا، وہ لڑائی کھڑا کرے گا، وہ جھگڑا کھڑا کرے گا، وہ فساد کی بات کرے گا، وہ چاند پہ کھیل جائے گا، چاند دے جائے گا. پاکستان کے خلاف کچھ بولے گا نہیں. ارباب اقتدار، تم جب حکومت میں آتے ہو پاکستان کی بات کرتے ہو، جب تمہارے نیچے سے کرسی جاتی ہے تم لندن اور امریکہ کی بات کرتے ہو. ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. تم نے پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے مانا ہے، میں نے پاکستان کو نبی کے نظریے اور جماعت کے لیے مانا ہے. تم اور ہم میں فرق یہ سنو. سبحان اللہ. کوئی افسر بن کے آتا ہے، ہمیں کہتا ہے مولانا صاحب ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. میں نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو، پہلے کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا میری ڈیوٹی یہاں ہے. میں نے کہا اس لیے کہ تمہارے نیچے کرسی ہے، تم تنخواہ لیتے ہو، یہ بیٹھا ہے بغیر تنخواہ کے. زندہ باد. ادھر دیکھو، یہ بیٹھا ہے بغیر تنخواہ کے. جب پنڈی میں آگ لگے تو یہ جاتا ہے. یہ بیٹھا ہے بغیر تنخواہ کے. جب جی ایچ او کا مسئلہ ہو تو یہ جاتا ہے. بغیر تنخواہ کے جو مراد نہیں لیتا، ملتان میں 47 جنازے پڑے یہ جاتا ہے. تم ہمیں کیوں کہتے ہو پاکستان کا خیال کرو؟ میں تمہیں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے پاکستان کا خیال کرو، اس کی عزت کا خیال کرو، اس کے وقار کا خیال کرو، اس کی بنیادوں کا خیال کرو. میں کیوں نہ کہوں؟ اس کا پہلا جھنڈا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا. اس کا مشرقی پاکستان میں جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. اور مجھے منظر یاد ہے جب دارالعلوم کراچی پر ایک مرتبہ چھاپا پڑا، میں اور میرا بھائی فیاض شہید، ہم نے انتظامیہ پر پریشر ڈالا. ہم نے کہا ہم احتجاج کریں گے. انہوں نے کہا ہم معذرت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہاں لے جاؤ. ہم ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی
اور SSP حضرات کو وہاں لے گئے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے. ان نے وہاں پر ان سے کہا تم ہم پر ہمارے ادارے پر حملہ کرتے ہو, چھاپا مارتے ہو. میں تھا جس نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میرے بابا تھے جن نے فتویٰ دیا تھا پاکستان بننا چاہیے. میرے تھے ظفر علی عثمانی جن نے پرچم لے رہا تھا. میرے تھے شبیر احمد عثمانی جن نے پرچم لے رہا تھا. اور اس سے کہا تم بات کرتے ہو کرسی پر بیٹھ کر, ہم بات کرتے ہیں زمین پر بیٹھ کر. پاکستان سے محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہمیں کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود پاکستان کو سمجھتے ہیں. تو پاکستان پاک آستان تھا. پاک آستان کا معنی پاک جگہ, یہ نام نہیں ہے, ترجمہ ہے. ترجمہ کس کا ہے؟ مدینہ. ترجمہ کس کا ہے؟ کون سا مدینہ؟ کون سا مدینہ جس میں 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام رحمت لے کر آتے ہیں, سلام لے کر آتے ہیں. آج بھی وہ سلامتی برس رہی ہے. دجال ساری دنیا میں جائے گا مگر اللہ کیسے جائے گا؟ وہاں کے محافظ پاکستان ترجمہ ہے مدینہ طیبہ کا. کون سا مدینہ طیبہ جس میں رسول اللہ کا گھر تھا؟ کون سا مدینہ طیبہ جس میں آج بھی رسول موجود ہے؟ کون سا مدینہ طیبہ جس میں آج بھی دنیا بھر کا مسلمان سلام کرنے جاتا ہے؟ بے شک بے شک. کون سا مدینہ طیبہ جس میں ایک مسجد ہے, اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے, اس مسجد نبوی کا امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اور جب یہ مصلی خالی ہوا, سبحان اللہ. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میرا نظریہ پاکستان کی بات ہے, میرا موقع پاکستان کی بات ہے, میری بات پاکستان کی بات ہے, میری لڑائی پاکستان کے لیے, میری بات پاکستان کے لیے, ہاں پاکستان کے لیے. میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جس کے نام پہ پاکستان بنا. پہلا امام جو اس مسئلے پہ کھڑا ہوا تھا, جس نے دنیا کو سبق سکھایا تھا, انسانیت کو پہنچایا تھا, دنیا کو پیغام دیا تھا, جو رحمت للعالمین تھا, جو شفیع المذنبین تھا, جو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین تھا, جو ورفعنا لک ذکرک تھا, جو یا ایھا المزمل تھا, جو یا ایھا المدثر تھا, جو طٰہٰ تھا, جو یاسین تھا, انک لعلی خلق عظیم تھا, جس کا مرتبہ بلند و بالا تھا, جو نبیوں کا بھی امام تھا, رسولوں کا بھی امام تھا, مقتداؤں کا بھی امام تھا, پیشواؤں کا بھی امام تھا, جس نے دنیا کو انسانیت سکھائی تھی, حیا سکھائی تھی, جنت سکھائی تھی, ایمان سکھایا تھا, جس نے دنیا کی کایا پلٹی تھی, اندھیروں سے لوگوں کو نکالا تھا, ظلمات سے نکالا تھا, روشنی کی کرنیں دی تھی. حقوق اس نے بتائے تھے, ماں کے حقوق اس نے بتائے, باپ کے حقوق اس نے بتائے, ازواج کے حقوق اس نے بتائے, خاندان کے حقوق اس نے بتائے, رسوائیاں اس نے بتائے, چلنا پھرنا اس نے بتایا, قیادت ریاست اس نے بتائی, امامت خلافت اس نے بتائی. ساری دنیا کو انسانیت کا سبق اس نے دیا تھا, جسے کہا تھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کائنات کے لیے رحمت بنا کر, جو ساری کائنات کے لیے, ذرے ذرے کے لیے, قطرے قطرے کے لیے, پیر پر کے لیے, خشک پر کے لیے, دریا فضا ہواؤں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا. اس رحمت کے مجسم, اس رحمت کے پیکر کا مسلح جس پہ وہ کھڑا تھا, جب نہیں رہا, اپنے کمرے میں تھا, اپنے حجرے میں تھا, اپنے مکان میں تھا, اعلان فرمایا تھا میرا یہ مسلح خالی نہیں رہے گا, اس لیے کہ حق والوں کی مسندیں خالی نہیں رہا کرتی. یہ خالی رہنے کے لیے آئی نہیں ہے, یہ پر ہوتی ہے. حق نواز نہیں ہوگا, ایثار ہوگا, ایثار نہیں ہوگا, یارمان ہوگا, یارمان نہیں ہوگا, اعظم طارق ہوگا, اعظم طارق نہیں ہوگا, علی شیر نہیں ہوگا, پھر بھی اسٹیج خالی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, محمد احمد لدھا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ہماری وراثت ہے پاکستان,
مٹی ہے پاکستان، ہماری قبر ہے پاکستان، ہمارا وطن ہے پاکستان، ہمارا جہان ہے پاکستان، ہمارا جی ہے پاکستان. ہاں بات ایمان کی کرتے ہو، اس ملک میں محفوظ ایمان ہے ہمارا. سبحان اللہ. صلی رسول پہ ضرور موجود ہے. اب جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کا ترجمہ بنانے والوں، اس ترجمے کی بات کرنے والوں، اس مسلح کی پہلے وارث کی بات بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پہلا وارث حضور نے ارشاد فرمایا بات میری نہیں ہے، کسی کو مجھ سے جلنے رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری قیادت سے کسی کو جلانے رہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات ہماری ہے ہی نہیں، بات آسمان کی ہے. یعنی ایمان کی ہے. مدینہ طیبہ میں پہلا خلیفہ جس ریاست کا بنا، جس ریاست کے نام پہ پاکستان بنا، اپنی مرضی سے نہیں، الیکشن سے نہیں، ووٹوں سے نہیں، بات سے نہیں، 47 اور 45 سے نہیں. سبحان اللہ. کمال کمال. فاموں سے سبحان نہیں، اللہ. فاموں سے نہیں، سفارشوں سے نہیں، محبتوں سے. نبی کے فرمان سے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. مدینہ طیبہ جس کی پاک جگہ کی عظمت کو کل بھی مانتے، آج بھی مانتے، مدینہ سے جدا رہ کر ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اور اگر حقیقی آنکھیں کھل جائے گنبد خضرا پر نظر ڈال، پھر دنیا کو دیکھ، ساری دنیا پہ گنبد خضرا کا نور تجھے نظر آئے گا. سبحان اللہ. دیکھ تو صحیح محبت بری نگاہ سے اس گنبد کو. یہ گنبد نہیں ہے، یہ جہاں کا سایہ ہے. سبحان اللہ. اس گنبد والے نے کہا مرو سبحان اللہ. فلیصلی، صرف یہی نہیں کہا نماز پڑھاؤ، کہا میرا مصلی سنبھالو. ابو بکر صدیق نے مصلی سنبھالا. مدینہ طیبہ کا، مدینہ طیبہ کا مانا ہے پاک جگہ، پاک آستان بنا. مدینہ طیبہ کے ترجمے پر اس مدینہ کا ترجمہ ہے جس کے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر ہے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ کا پاکستان ترجمہ جس کے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر ہے، دوسرے خلیفہ کا نام عمر ہے، تیسرے خلیفہ کا نام عثمان ہے، چوتھے خلیفہ کا نام جناب علی مرتضیٰ ہے. جس سے پھیلنے والا دین، آنے والا کلمہ، بننے والی حکومت میں پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑے نے. پاکستان کو یوں نہیں دیکھتے، مدینہ کے ترجمے سے دیکھتے. سبحان اللہ. تکبیر. بے شک. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیوں بتائے کوئی اور تھا ہی نہیں. مدینہ طیبہ میں جس کا پاکستان ترجمہ ہے، جب رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تو ترجمے والے ملک میں جو لوگ بستے ہیں ایسے نہیں تھے. جو صف میں کھڑا ہوا تو نکلا کوئی نہیں. راؤ صاحب آپ کا جلسہ کمال ہے، اسپیکر بیکار اس کو چلانا نہیں آتا، یا یہ ڈرتا ہے کہ مولوی بولے گا تو پھٹ جائے گا. اتنا پتلا مولوی نہیں پھٹا تو اسپیکر نہیں پھٹے گا. پہلے حضرات نے بھی بڑی مشکلوں سے تقریر کی ہے، وہ بولے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پریشان نہ، اس کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے. اصل ہر آدمی کی جہاں حکومت ہے وہ چاہتا ہے یہ میرے ہاتھ نہیں رہے، وہ کسی اور کو تھوڑا ہی لا کر ہو جاتا ہے. اسپیکر بہت اچھی ہے، بندہ بھی بہت اچھا ہے، اس کو چلانا نہیں آتا. بندہ اچھا ہے، کوئی ادھر بولوں اچھا نہیں ہے، یہ سوال تھا وہی نہیں. سبحان اللہ. پہلا خلیفہ کھڑا ہوا، پیچھے سے نکلا
कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मस्जिद नबी मुसल्ला किसके खड़ा कौन है खड़ा कौन है खड़ा किया किसने और रियासत वालों को एक भी नहीं निकला कोई एक भी पीछे से नहीं निकला बाहर कोई एक भी नहीं किया बस इंतशार खत्म करो मदीना के तर्जुमे वाली रियासत में इंतशार खत्म करो सबको उसके पीछे खड़ा करो बेशक सुभान अल्लाह वाह माशाअल्लाह बेशक या तो मदीने का नाम न लो या फिर मदीने के मरकज को समझो तो सही उन्वान को समझो तो नहीं ऐसा तो नहीं था नबी आए और चले गए यूं ही चले गए ना नबी एक मकसद के तहत आए थे कुल्ली पूरी दुनिया में दीन को फैलाना था मुसलमान लावारिस छोड़ के चले जाएंगे यूं ही चले जाएंगे किसी ऐसे को देखकर चले जाएंगे ना 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 नज़रे नबूवत ने इंतखाब किया था निगाह नबूवत पड़ी थी एक मरतबा कहा दो मरतबा कहा तीन मरतबा कहा मेरी मोमिनीन ने सैयदा आयशा ने मुसलमानों की मां ने अतीका ने अतीबा ने फतीमा ने नफीसा ने आयशा ने सिद्दीका ने जवाब में कहा आका नरम दिल है रकीकुल कल्ब है आंखों से आंसू आ जाएंगे दिल को कुछ हो जाएगा आपके चेहरे को देखेंगे नहीं ठहर नहीं सकेंगे किसी और से कह दीजिए वो चला जाए उमर से कहिए वो बढ़ा ले हुजूर कहते हैं आयशा अर्श पे खुदा नहीं मानता फर्श पे मुसलमान नहीं मानता मैं मदीना की बात कर रहा हूँ किसकी किसकी बात कर रहा हूँ जिसका तर्जुमा हमें उसकी बात कर रहा हूँ जिसका तर्जुमा हमें उसकी बात कर रहा हूँ बानियाने पाकिस्तान में हाँ जिसके नाम पे नाम रखा था पाकिस्तान मैंने मशवरा नहीं दिया था हजरत अलबहनवी साहब नहीं थे हजरत हक नवाज नहीं थे ईसार मुख्तार से रहमान आजम तारिक नहीं थे और हम नहीं थे बानियाने पाकिस्तान ने सोचा था मुल्क बना रहे नारा दे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या है मतलब के लिए कोई रियासत भी बनी थी या नहीं बनी थी कोई हुकूमत भी बनी थी या नहीं बनी थी कोई इंसाफ भी था या नहीं था कोई नमूना भी था या नहीं था कोई नक्शा भी था या नहीं था बाबा कोई सूरत भी थी या नहीं थी इस्लामाबाद से चला भी था नहीं चला था फैले भी थे या नहीं फैले थे आए भी थे या नहीं आए थे फैलाया भी था नहीं फैलाया था निजाम नाफिज किया था नहीं नाफिज किया था दुनिया में मारूफ किया था नहीं मारूफ किया क्या आदर किया था क्या इंसाफ किया था क्या सच्चाई को फैलाया था क्या हक को फैलाया था क्या दीन को फैलाया था क्या कुरान को पहुंचाया था क्या शरीयत को बैठाया था हुजूर की पूरी जिंदगी क्या दुनिया तक पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी तेरी मेरी नजर में नहीं बानियान की नजर में सब चीज थी उन्हें पता था ये सदाकत देकर गया ये अदालत देकर गया ये दियानत देकर गया हुकूमत देकर गया निजाम देकर गया रियासत दे गया रियासत के तमाम उसूल खत खान आइन कानून ज़ाब्ता सब कुछ देकर गया मैंने पूछा दिया किसको देकर मुसल्ले पर खड़ा किया जवाब आया जिसे देकर मुसल्ले पर खड़ा करके इन सब का इमाम बनाया था उसी का नाम अबू बकर है सुभान अल्लाह निकला कोई नहीं हटा इख्तिलाफ हुआ ही नहीं इख्तिलाफ हुआ ही नहीं कोई बारी नहीं आया किसी ने ना ही नहीं की सब ने कहा यस ओके फौज वालों अगर तुम्हारा डिसिप्लिन है तो सलाम है मगर उनका भी डिसिप्लिन है तुम हमारी फौज हो उलाई का हिजबुल्लाह वो अल्लाह की फौज है और रसूलुल्लाह की फौज है हाँ इस फौज को भी सलाम है उस फौज को भी तो सलाम सुभान अल्लाह जिसके दम बदम से ये फौज है इसलिए कि ये मुल्क है तो फौज है तो मुल्क है तो हम हैं तो मुल्क कोई नहीं निकला यहाँ भी कोई नहीं निकले लड़ाई खत्म हो गई उन सबको मानो जिनको हुजूर ने खड़ा किया
عمر نے بھی مانا، عثمان نے بھی مانا، عباس نے بھی مانا، علی نے بھی مانا، حسن نے بھی مانا، حسین نے بھی مانا۔ وقت ختم ہے، عنوان بڑا طویل ہے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس پر ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز ہو جس میں ملک کو نقصان ہو، یہ ہو سکتا؟ وجہ یہ کہ اس کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے جو مکہ مکرمہ میں حضور نے کہا تھا، اس ریاست کی بنیاد پہ بنا ہے جو مدینہ منورہ میں ریاست بنی تھی۔ اگر بات سمجھ آتا تو سوچو، اس کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے جس کو سب سے پہلے ابو بکر نے پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ اس کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے جس کو سب سے پہلے ابو بکر نے پڑھا ہے، اور اس ریاست کی بنیاد پہ پڑھا ہے جس ریاست کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے۔ خلافت بھی اسی کو ملی، مسلک بھی اسی کے پاس، قیادت بھی اسی کے پاس، ہم اسی کی عزت کا جھگڑا لڑ رہے ہیں، گویا کہ ہم پاکستان کی بنیادوں کا جھگڑا لڑ رہے ہیں۔ ہم پاکستان کا جھگڑا لڑ رہے ہیں اور لڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بات ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم نبوت کا تحفظ اس ملک میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ ہمارے پروگرام بند کرو، ہماری بات بند کرو، ہماری تقریر بند کرو، ہمارے اسٹیج اٹھا دو، ہمیں پابند سلاسل کر دو، ہمارے ہاتھوں میں تجربہ دینا دو، اجازت ہے۔ اللہ، لیکن یہ تو کرو نا، ختم نبوت کے ملکوں کو لگام لانا۔ ہماری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی، کام تم کر لو، جیسے ہماری ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ اگلی بات، میں نے کہا آپ نے پاکستان اس لیے کہا، آپ کو عہدہ ملا، آپ کو حکومت ملی، آپ کو کرسی ملی، آپ اقتدار میں آئے، ہم نے بغیر اس کے کہا، اس نے کہا کیسے کہا؟ میں نے کہا تم نے لاشیں گرائی، ہم نے پاکستان زندہ باد کہا، تم نے ہتھیلی پہنائی، ہم نے پاکستان زندہ باد کہا، تم نے بیڑی پہنائی، ہم نے پاکستان زندہ کہا۔ 10 سالوں سے میرا بچہ غائب ہے، ہم نے پاکستان زندہ باد کہا۔ ہاں شفیق ماویہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے پاکستان زندہ باد کہا۔ ابو بکر غائب ہے، ہم نے پاکستان زندہ باد کہا۔ روڈوں سے ہم نے لاشیں اٹھائی، ہم نے پاکستان زندہ باد کہا۔ ہمیں جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہم نے پاکستان زندہ باد کہا۔ ہمارے راستے میں رکاوٹیں آئی، ہم نے پاکستان زندہ باد کہا۔ ہم پر پابندیاں لگی، ہم نے پاکستان زندہ باد کہا۔ حق نواز شہید سے لے کر علامہ لدھیانوی تک کوئی ایک قیادت بتاؤ جس نے کبھی ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف کوئی بات کی ہو، تم بات بتا دو، ہم سزا کو تیار ہیں۔ ہم گلی کوچا دریا دریا گھوم رہے ہیں، شہر شہر جا رہے ہیں، پورا پورا پر میں نے پنجاب کا چپا چپا چھان مارا، میں پاکستان کے جس کونے لے گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان زندہ باد کہا۔ اقتدار والوں، ریاست والوں، ادارے والوں، تم پر احسان نہیں ہے، میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا دل ہے، میرا جگر ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان کو بچا کر مستحکم کریں گے، پھر عمل کریں گے۔ آؤ تمہیں دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں، آؤ تمہیں ہمیں آزمانا ہے، پھر آزمانا چاہتے ہیں، وطن کی محبت میں، وطن کے دفاع میں، وطن کی عزت کے لیے بچانا آزمانا چاہتے ہیں۔ آؤ میرے قائد کے پاس آ کر تم افراد مانگو، تم 1000 مانگو گے، ہم 10,000 دیں گے، تم 10,000 مانگو گے، ہم 20,000 دیں گے، تم 20,000 مانگو گے، ہم لاکھ دیں گے، تم لاکھ مانگو گے، ہم 1.25 لاکھ دیں گے، تم 1.25 لاکھ مانگو گے، ہم کروڑ دیں گے۔ ملک کی حفاظت کے لیے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے پاس پاکستان 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 لائٹیں جلے، پاکستان پاکستان زندہ باد۔ ہم اس لیے اس پاکستان کے تحفظ کریں، ہم اس لیے اس پاکستان کے تحفظ سے باز نہیں آ سکتے۔ پاکستان کی بنیادوں پر جس بنیاد پہ نعرہ لگا تھا، وہ نعرہ صحابہ لے کر آئے تھے، حضور کی سیرت
صحابہ لائے تھے, حضور کی سیرت صحابہ لائے تھے, قرآن صحابہ لائے تھے, ایمان صحابہ لائے تھے, ایمان صحابہ لائے تھے, دین صحابہ لائے تھے, جذبہ صحابہ لائے تھے, شہر سے صحابہ نکلے تھے, مدینہ سے صحابہ آئے تھے, مکہ سے صحابہ آئے تھے, دنیا میں صحابہ پھیلے تھے, عالم میں صحابہ پھیلے تھے. اخلاق انہوں نے سکھایا, کردار انہوں نے سکھایا, نصیحت انہوں نے کی, وصیت انہوں نے کی, ایمان انہوں نے پہنچایا, مار انہوں نے کھائی, چمن انہوں نے برداشت کیا, سلک انہوں نے برداشت کیا, بھوک انہوں نے برداشت کی, پیٹ پر پتھر انہوں نے بنوائے, دنیا سارے سے وہ ٹکرائے, روم, فارس, ایران کے پتھروں کو انہوں نے توڑا, آتش کو انہوں نے بجھایا, عالم دنیا پر جھنڈے اڑنے لے رہے, پہاڑوں پہ وہ آئے, سمندروں پہ وہ آئے, دریاؤں پہ وہ آئے, دونوں پہ وہ بیٹھے, عالم میں وہ چھاتے چلے گئے, ساری دنیا میں دین انہوں نے پہنچایا. پوچھنے والا پوچھے گا مولانا صاحب وہ کیسے پہنچایا؟ میں جواب دینے لگا ہوں مگر جواب کیوں نہیں دوں گا, ذرا بچت میں آنا ہوگا, محبت میں آنا ہوگا, اس جہاں سے قطع تعلق کرنا ہوگا, مرکز کو ذرا مدینہ کی طرف کرنا ہوگا, روح کو ذرا اس طرف متوجہ کرنا ہوگا, آواز کو وہاں تک پہنچانا ہوگا, اپنی حاضری لگانی ہوگی. یہ سب کچھ کرنے والا ایک ہی طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں صحابہ. سروں نے مانا, جمادات نے مانا, نباتات نے مانا, پیروں پر نے مانا, خشک و تر نے مانا, سمندر اور دریاؤں نے مانا, فلیوں نے مانا, کتبوں نے مانا, ابطالوں نے مانا, غوثوں نے مانا, نیکوکاروں نے مانا, شبیداروں نے مانا, صبح مانا, شام مانا, دن مانا, دور میں مانا, زمانے میں مانا, حالات میں مانا, سختی میں مانا, عمل میں مانا, شدت میں مانا, ہتھکڑی پہن کے مانا, بیڑی پہن کے مانا, گولی بال کے مانا, گولی کھا کے مانا, ہر حال میں صحابہ کو مانا. ہم منواتے نہیں ہیں, ہم بکواس رکوانا چاہتے ہیں. صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کو توپ لگام دو. یہ پاکستان کے آئین کا بھی تقاضا ہے, مسلمانوں کے ایمان کا بھی تقاضا ہے, قرآن کے حروف کا بھی تقاضا ہے, تورات زبور انجیل کی کتابوں کا بھی تقاضا ہے, ہر دور زمانے کے فلی کتب ابطال غوث کے جذبات کا بھی تقاضا ہے. حضور کی باتوں کو کلام کا ترجمہ بھی ہے, فساد بھی ہے, بات بھی ہے, چاہت بھی ہے, آرزو بھی ہے. ہم وہ بات چاہتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان بنا. اگر ان کو گالی نہیں دی جا سکتی جن کے نظریے کے نام پہ پاکستان بنا ہے, انہیں بھی گالی نہیں دی جا سکتی. راستہ رکنا چاہیے, نہیں رکنا چاہیے. جھنڈے لہراؤ گے, جھوٹے بناؤ گے, ہم غلط کام کر نہیں رہے, اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے. لائٹ کی روشنیوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. قائد اہل سنت, فخر اہل سنت